میں نے بھائی سے روتے ہوئے اپنی یتیم بچی کے دودھ کے لیے پیسے مانگے تو وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگا جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ میرے بڑے بھائی سلیم کبھی ایسے نہیں تھے۔ ابو کے انتقال کے بعد وہی گھر کے بڑے تھے۔ جب میری بیوی عائشہ زندہ تھی تب بھی وہ کم ہی ملتے تھے، لیکن کم از کم عزت سے بات تو کر لیتے تھے۔ مگر پچھلے چند مہینوں میں جیسے ان کا دل بدل گیا تھا۔ میں ان کے سامنے کھڑا تھا اور میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا، بھائی صرف ایک دودھ کا ڈبہ چاہیے، مریم 2 دن سے بھوکی ہے۔ انہوں نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور بولے، کیا میں نے سب کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ یہ کوئی یتیم خانہ نہیں، نکلو یہاں سے۔ ان کی بیوی بھی برابر میں بیٹھی تھی۔ وہ تنزیہ ہنس کر بولی، ہر وقت مانگنے آ جاتے ہو، کبھی خود بھی کچھ کما لیا کرو۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے ایک نظر بھائی کے چہرے پر ڈالی، شاید ان کے دل میں رحمت ہے، مگر وہاں صرف بیزاری تھی۔ میں خاموشی سے دروازے کی طرف مڑا اور باہر نکل آیا۔ گلی میں چلتے ہوئے مجھے اپنے بچپن کی دن یاد آ رہے تھے۔ یہی بھائی کبھی مجھے کاندھوں پر بٹھا کر گھمانے لے جایا کرتے تھے۔ جب اسکول میں کسی لڑکے سے جھگڑا ہو جاتا تو سب سے پہلے سلیم بھائی ہی میرے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ پھر وقت بدلا، انہوں نے کاروبار شروع کیا اور پیسہ آتا گیا۔ میں ایک معمولی ملازم بن گیا۔ فاصلہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آج وہی بھائی میری بیٹی کے دودھ کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ جون کی گرمی اپنے عروج پر تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ میرے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ جیب میں صرف 12 روپے تھے۔ میں تھکے قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کیا تھا، 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان تھا۔ دیواروں سے پلستر اکھڑا ہوا تھا اور چھت میں بھی جگہ جگہ دراڑیں پڑ چکی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے مریم کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ پرانی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خالی گلاس تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، ابو دودھ لائے ہیں؟ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور جھوٹ بول دیا کہ بیٹا ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ مسکرا دی، لیکن میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ 2 ماہ پہلے تک زندگی اتنی مشکل نہیں تھی۔ میں ایک فیکٹری میں ملازم تھا، تنخواہ کم تھی مگر گھر چل جاتا تھا۔ پھر اچانک فیکٹری بند ہو گئی، مالک ملک سے باہر چلا گیا اور سینکڑوں مزدور ایک ہی دن میں بے روزگار ہو گئے۔ شروع میں مجھے یقین تھا کہ جلد نئی نوکری مل جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میں روز صبح نکلتا اور شام تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا۔ ہر جگہ ایک ہی جواب ملتا کہ ابھی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کا سامان بکتا گیا، پہلے ٹی وی گیا، پھر پنکھا گیا، پھر وہ چیزیں بھی فروخت کرنی پڑی جو عائشہ کی یادگار تھی۔ ہر چیز بیچتے ہوئے ایسا لگتا جیسے دل کا ایک ٹکڑا الگ ہو رہا ہو۔ عائشہ کو فوت ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ ایک نیک اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ بیماری نے اسے مجھ سے چھین لیا تھا۔ مرتے وقت اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر صرف ایک بات کہی تھی، مریم کا خیال رکھنا۔ میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن آج میں اپنی بچی کو دودھ تک نہیں دے پا رہا تھا۔ اس رات مریم بھوک سے روتے روتے سو گئی۔ میں اس کے سرہانے بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ رات گئے، مالک مکان بھی آ گیا۔ اس نے 2 ماہ کا کرایہ مانگا۔ میں نے بہت منت کی مگر وہ دھمکی دے کر چلا گیا کہ اگلے ہفتے تک پیسے نہ ملے تو گھر خالی کروا دوں گا۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر خاموش بیٹھا رہا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ اگلی صبح پھر نوکری کی تلاش میں نکلا۔ شام تک خوار ہونے کے بعد جب گھر واپس آیا تو مریم دروازے پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی اور میرے ہاتھ خالی تھے۔ چھوٹی سی بچی کو پڑوسیوں کے گھر چھوڑ جاتا تھا یا پڑوسن کی 12 سالہ بھانجی کو اپنے گھر بلا لیتا تھا تاکہ وہ مریم پر نظر رکھے۔ میں اس رات بہت دیر تک سوچتا رہا۔ آخر مجھے اپنے بچپن کے دوست ذیشان کا خیال آیا۔ ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر اس کے والد کا انتقال ہوا اور وہ اپنے ماموں کے پاس دوسرے شہر چلا گیا۔ کئی سال گزر گئے، کبھی کبھار فون پر بات ہو جاتی تھی مگر ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ابھی بھی مالی طور پر کوئی خاص مضبوط نہیں ہوگا، لیکن وہ میرا دوست تھا اور شاید میری مجبوری سمجھ جاتا۔ خودداری بار بار روک رہی تھی، لیکن مریم کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ آخر میں نے موبائل اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے ایک پیغام لکھا، بھائی میری بیٹی 2 دن سے بھوکی ہے، اگر ممکن ہو تو دودھ کا ایک ڈبہ لے دو، میں زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ پیغام بھیجنے کے بعد میں خاموش بیٹھ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد جواب آیا۔ اس میں صرف 2 لفظ لکھے تھے، ایڈریس بھیجو۔ میں نے جلدی سے ایڈریس لے کر بھیج دیا۔ حالانکہ پہلے بھی وہ کئی بار میرے گھر آ چکا تھا، شاید ایڈریس بھول گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میسج آیا، باہر آ جاؤ۔ میں حیران رہ گیا، اتنی جلدی کیسے آ سکتا ہے؟ میں فوراً باہر نکل آیا۔ گلی میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر کہیں ذیشان نظر نہیں آیا۔ اچانک میری نظر گلی کے باہر کھڑی ایک بڑی سی سیاہ لینڈ کروزر پر پڑی۔
اس کی روشن لائٹیں دور سے ہی چمک رہی تھی۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنی قیمتی گاڑی اپنے محلے میں دیکھی تھی۔ گاڑی کے قریب دو مضبوط جسم والے آدمی کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں عجیب عجیب خیال آنے لگے۔ میں نے کسی سے قرضہ بھی نہیں لیا تھا، پھر یہ لوگ کون تھے؟ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی تھی؟ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک عمر رسیدہ شخص آہستہ آہستہ باہر نکلا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر میری طرف بڑھنے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ میرے قریب آ کر رکا اور بولا، تم عمران ہو؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اس نے موبائل نکالا اور اسکرین میری طرف کر دی۔ اسکرین پر وہی پیغام کھلا ہوا تھا جو میں نے چند منٹ پہلے ذیشان کو بھیجا تھا۔ میری بیٹی 2 دن سے بھوکی ہے، اگر ممکن ہو تو دودھ کا ایک ڈبہ لے دو۔ یہ دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور نمبر دیکھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ پیغام غلط نمبر پر چلا گیا تھا۔ میں شرمندگی سے بولا، معاف کیجیے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں یہ پیغام اپنے دوست کو بھیجنا چاہتا تھا۔ وہ شخص شاید چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، غلطی تم سے ہوئی ہوگی، لیکن شاید مجھے یہ پیغام ملنا ہی تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے فوراً گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ میں حیرت سے دیکھنے لگا۔ گاڑی کے اندر دودھ کے ڈبے، راشن کے تھیلے اور کئی دوسرے سامان کے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ چند ہی لمحوں میں وہ لوگ سامان اٹھا کر میرے گھر کی طرف لے جانے لگے۔ میں بار بار انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ شخص صرف مسکرا رہا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند منٹ پہلے میں اپنی بیٹی کے دودھ کے لیے پریشان تھا اور اب اتنا سامان میرے گھر جا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، آپ آخر ہیں کون؟ آپ آخر ہیں کون؟ وہ مسکرایا اور بولا، پہلے اپنی بیٹی کو دودھ پلا دو، پھر آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں خاموشی سے انہیں گھر کے اندر لے آیا۔ مریم چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر دودھ کے ڈبوں پر پڑی، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ میں جلدی سے کچن نما کونے میں گیا اور دودھ تیار کرنے لگا۔ میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ گلاس بھی ٹھیک سے نہیں پکڑا جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد جب مریم دونوں ہاتھوں سے گلاس پکڑ کر دودھ پینے لگی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 2 دن سے جس منظر کے لیے میں تڑپ رہا تھا وہ میرے سامنے تھا۔ وہ اجنبی شخص خاموشی سے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی عجیب سی نمی تھی۔ مریم دودھ پی کر مسکرائی تو وہ شخص بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے واحد کرسی پیش کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور خود پرانی چارپائی کے کنارے بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ آئے ہوئے دونوں آدمی باہر چلے گئے۔ گھر میں خاموشی پھیل گئی۔ آخر میں نے ہمت کر کے پوچھا، سر آپ کون ہیں؟ انہوں نے گہرا سانس لیا اور بولے، میرا نام حارث ملک ہے۔ میں چونک گیا۔ یہ نام میں پہلے بھی کئی بار سن چکا تھا۔ شہر کے بڑے کاروباری لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اخبارات میں بھی ان کا ذکر آتا رہتا تھا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ انہوں نے میری کیفیت بھانپ لی اور مسکرا کر بولے، لگتا ہے تم نے میرا نام پہلے سن رکھا ہے۔ میں نے فوراً سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ بولے، عمران تم سوچ رہے ہوگے کہ میں ایک غلط میسج پر یہاں کیوں آ گیا۔ اصل وجہ شاید تمہیں عجیب لگے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولے، آج سے 30 سال پہلے میں بھی تمہاری جگہ کھڑا تھا۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ میری چھوٹی بہن 2 دن سے بھوکی تھی۔ میں کئی لوگوں کے دروازے پر گیا مگر کسی نے مدد نہیں کی۔ اس دن میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے کبھی مجھے حیثیت دی تو میں کسی مجبور کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجوں گا۔ آج جب تمہارا پیغام پڑھا تو مجھے اپنے ماضی یاد آ گیا۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ میرا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ بولے، تم نے میسج میں اپنی بیٹی کا ذکر کیا تھا، شاید یہی وہ بات تھی جس نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد وہ تقریباً 1 گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھے رہے۔ انہوں نے میرے حالات پوچھے۔ میں نے بے روزگاری کا سارا قصہ سنا دیا۔ بھائی کے رویے کا بھی بتایا۔ فیکٹری بند ہونے کا بھی ذکر کیا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ آخر میں انہوں نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ وہ بولے، کل صبح 10 بجے میرے دفتر آ جانا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حیرت سے کارڈ لیا۔ اس پر ان کی مرکزی دفتر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، سر میں ضرور آؤں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے مریم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مریم معصومیت سے مسکرا دی۔ ان کے جانے کے بعد کافی دیر تک دروازے پر کھڑا لینڈ کروزر کو دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اگلی صبح میں وقت سے پہلے دفتر پہنچ گیا۔ وہ ایک بہت بڑی عمارت تھی۔
اندر داخل ہوتے ہوئے میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ استقبالیہ پر بیٹھے شخص نے میرا نام سنا تو فوراً مجھے اوپر بھیج دیا۔ میں ایک وسیع دفتر میں داخل ہوا جہاں حارث ملک پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کچھ دیر عام باتیں کرتے رہے۔ پھر اچانک انہوں نے ایک فائل میری طرف سرک دی۔ میں نے فائل کھولی تو حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ایک ملازمت کا معاہدہ تھا۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ بولے، میری ایک کمپنی میں سپروائزر کی جگہ خالی ہے، میں چاہتا ہوں تم وہاں کام کرو۔ میں چند لمحے بول ہی نہیں سکا۔ تنخواہ دیکھ کر تو میری سانس رک گئی۔ یہ میری پرانی تنخواہ سے تقریباً 3 گنا زیادہ تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، سر شاید آپ مجھے نہیں جانتے، میں زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں۔ وہ مسکرائے اور بولے، میں نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ تمہاری سابقہ فیکٹری کے مالک سے بھی بات کی ہے، اس نے تمہاری ایمانداری کی بہت تعریف کی ہے۔ مجھے ڈگری سے زیادہ کردار والے لوگ پسند ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے فوراً ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسی دن سے میری نئی زندگی شروع ہو گئی۔ شروع کے چند ہفتے بہت مشکل تھے۔ میں پوری محنت سے کام کرتا رہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ حارث ملک کو کبھی یہ محسوس ہو کہ انہوں نے غلط آدمی پر اعتماد کیا ہے۔ میں صبح سب سے پہلے دفتر پہنچتا اور سب سے آخر میں نکلتا۔ چند ماہ بعد حالات کافی بہتر ہو گئے۔ میں نے مالک مکان کا سارا بقایا کرایہ ادا کر دیا۔ گھر میں راشن آنے لگا۔ مریم کے لیے نئے کپڑے خریدے۔ اسے ایک اچھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ جب وہ نئی یونیفارم میں میرے سامنے آئی تو مجھے عائشہ بہت یاد آئی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو شاید خوشی سے رو پڑتی۔ ایک شام میں دفتر سے گھر واپس آ رہا تھا کہ اچانک میرے موبائل پر ایک کال آئی۔ نمبر سلیم بھائی کا تھا۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ کئی ماہ سے انہوں نے خود کبھی فون نہیں کیا تھا۔ میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں فوراً گھبرا گیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کافی دیر بعد وہ بامشکل بول سکے، عمران میں مشکل میں ہوں۔ میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میرا پارٹنر مجھے دھوکہ دے گیا ہے، سارا پیسہ لے کر فرار ہو گیا ہے، بینک کے قرض الگ ہیں، کاروبار بند ہونے والا ہے۔ مجھے فوراً وہ دن یاد آ گیا جب میں ان کے سامنے کھڑا اپنی بیٹی کے دودھ کے لیے منت کر رہا تھا اور انہوں نے مجھے یتیم خانے کا طعنہ دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں کچھ لمحے خاموش رہا۔ دوسری طرف سلیم بھائی رو رہے تھے۔ پھر وہ بولے، عمران میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ اگر آج تم میری مدد نہ بھی کرو تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں صرف تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ ان کی آواز سن کر میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وقت واقعی بدل چکا تھا۔ کل میں محتاج تھا اور آج وہ تھے۔ میں نے عائشہ سے کہا، بھائی آپ گھر آ جائیں، باقی بات بیٹھ کر کریں گے۔ کال ختم ہونے کے بعد میں کافی دیر خاموش بیٹھا رہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زندگی مجھے ایک ایسے موڑ پر لے آئے گی جہاں مجھے فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں اپنے بھائی سے بدلہ لیتا ہوں یا اسے معاف کر دیتا ہوں۔ مگر میں معاف کرنا پسند کروں گا کیونکہ کل میری جگہ حارث ملک تھا۔ اس نے بھی معاف کیا، اللہ نے اسے نوازا، میں نے بھی اپنا دل وسیع کر لیا۔ میں بھی حارث ملک کی طرح بننا چاہتا ہوں، لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ تو میرا اماں جایا سگا بھائی تھا۔ اس واقعے کے بعد میرا توکل اللہ پر مزید گہرا ہو گیا۔ وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔